نمبر 29ویں چیز آپ کی زندگی کا وصف تھا، عدل اور انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر رکھا جائے۔ آپ کی زندگی میں وصف یہ تھا کہ آپ نے عدل اور انصاف سب کے لیے برابر کیا، چاہے اپنے ہوں یا غیر، رشتہ دار ہوں یا اجنبی، بڑے ہوں یا چھوٹے، عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے ہوں، اپنے خاندان اور قبیلے کے ہوں یا باہر کے ہوں، آپ نے عدل اور انصاف سب کے لیے قائم کر کے امت کو درس دیا۔ اس کی مثال ہمیں صحیح مسلم کے اس واقعے میں ملتی ہے۔ کتاب الحدود میں روایت ہے کہ قبیلے بنو مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر دی۔ اب چونکہ یہ بات گواہان سے ثابت ہو چکی تھی، اور اسلام کا قانون ہے کہ اگر ایک بات گواہوں سے ثابت ہو جائے تو پھر چور کو حد میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرما دیا۔ قبیلے بنو مخزومہ کے لوگوں کی خواہش تھی کہ کسی طرح ہماری اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور رقم لے لی جائے، اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ اب کون حضور کے سامنے جا کر یہ بات کہے؟ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور حضور کو بھی ان سے بڑی محبت ہے کہ یہ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ تھوڑی سی رقم لے لیں اس کے بدلے میں اور اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اے اسامہ تو اللہ کے حدود میں سفارش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ حالانکہ یہ فاطمہ کوئی عام خاتون نہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نبی کی لخت جگر ہے، حضرت علی کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ ہے، لیکن اسلام کا قانون عدل، اسلام نے ہمیں عدل کا درس دیا، تو آپ نے خود عدل قائم کر کے فرمایا کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ تو گویا میں عرض کر رہا تھا 29واں وصف کیا ہے کہ عدل اور انصاف سب کے لیے برابر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں کوئی چوری کر دیں یا اس سے کوئی جرم ہو جائے تو اسے تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی اجنبی آدمی ہو اس سے جرم ہو تو اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق مالداروں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ، عہدے داران کے ساتھ ہو تو اس کے جرم سے صرف نظر کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ جرم کرنے والا کوئی غریب تنگ دست ہے تو اس جرم پہ اسے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو 29ویں بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ عدل اور انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر ہو۔